अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से आज एक तगड़ी तकरीर की गई है, बहुत ही जानदार लहजे में, और बॉडी लैंग्वेज, उनकी तकरीर करने का अंदाज बहुत ही जानदार था और बड़ा तगड़ा मैसेज भी दिया गया है पूरी दुनिया को, भारत को और तमाम पाकिस्तान दुश्मनों को, और पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर आज सिपा सालार की जानिब से बड़ी खुलकर गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा जमान पार की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। मुकदमात धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं। मुज़ाकरात भी बज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल है नाकाम हो चुके हैं। मजीद मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। इतलात ये हैं कि अब मुकदमात का सिलसिला बढ़ जाएगा और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी होंगे। खान ने हंगामी तौर पे इजलास भी बुला लिया है और अब अगला लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की तकरीर की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में एक तासुर था कि कमजोर सिपा सालार हैं। ये मैं बड़ी फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं कि एक तासुर था कि कमजोर सिपा सालार हैं, बॉडी लैंग्वेज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है या शायद कंफ्यूज है। लेकिन आज उनकी तकरीर पूरे मुल्क ने, दुनिया ने, मैंने भी पहली बार सुनी कि हमने बाजवा साहब की तकरीर भी सुनी, उनकी आखिरी तकरीर भी सुनी, और राहील शरीफ साहब की तकरीर भी सुनी, मुशर्रफ साहब की तकरीर भी सुनी, लेकिन आसिम मुनीर साहब की इसमें कोई शक नहीं कि तकरीर बहुत जानदार थी, लहजा बहुत सख्त था और बहुत सारी चीजें, यानी जब आप बोलते हैं अल्फाज तो अहम होते ही होते हैं, लेकिन आप उन अल्फाज को डिलीवर कैसे करते हैं ये चीजें मानी रखती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एतमाद, आपका बात करने का तरीका, आपका स्टाइल, लोग उसको पसंद करते हैं। और आज यकीनी तौर पे आसिम मुनीर साहब की तकरीर को, इन तमाम चीजों को, अगर इन तमाम मेरिट्स को देखा जाए तो आप 100 में से 100 नंबर देंगे। बेहतरीन एक्सेंट, तगड़ी आवाज और पूरे एतमाद होकर जिस तरह से उन्होंने, और खास तौर पे जो पॉजिटिव चीज थी वो थी कश्मीर पर बात करना, कि भारत किसी गलत फहमी में मत रहे कि कश्मीर पर वो जुल्म करता रहेगा, हम कश्मीरियों के साथ हैं। खास तौर पे जब खबरें चलना शुरू हो गई थी कि बाजवा कहता था कि हमारे पास तो डीजल ही नहीं है कि जो हम अपने टैंकों के अंदर डाल सकें, और हम तो भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकते, भारत तो हमसे तगड़ा मुल्क है, लिहाजा इससे पहले भी DGISPR ने कहा था जरूरत पड़ी तो हम घुसकर भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो हम जो है ना देख लेंगे, ऐसे हम कोई कमजोर नहीं है। और आज उन्होंने कह दिया कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। पहले एक तासुर था ना कि बाजवा कश्मीर का सौदा कर गया है, उसके बाद इस तरह से ये आवाज उठाना कि हम कश्मीर के साथ हैं, हक़ खुद इरादियत के साथ हैं, और हम हर तरह के जुल्म का मुकाबला करेंगे और हर तरह से कश्मीरियों की मदद करेंगे। अफगान मामले पर हमारी रेड लाइन है, हम अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको जो है जारी रखेंगे, और खित्ते के अंदर जो ईरान और सऊदी अरब के हवाले से अमन हो रहा है हम उसको वेलकम करते हैं। यह भी आज सिपा सालार की जानिब से कहा गया, और भी बहुत सारी बातें उनकी मैंने जल्दी से आपको सुना दूं पढ़ के। अच्छा जी, ये जी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के अंदर 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब किया आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है, हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तकवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। इनका कहना था फौज हमारे अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पहरा है, जिसमें ज़ात, नस्ल, रंग, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है। यह भी आज आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, और उन्होंने कहा कि दुश्मन रियासती और समाजी हमांगी को मुतासर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और बहाम में फ़र्क करना होगा।
اور کشمیریوں کے حوالے سے بھی آرمی چیف عاصم منیر نے آج بات کی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کے لیے ان کی تاریخی جدوجہد اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن مبہم رہے گا۔ تو یہ بھی قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت بھی آرمی چیف نے پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی طاقت کو شکست دی۔ تو یہ پیغام تھا کہ جو بھارت اپنے آپ کو بڑا ملک سمجھتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ بڑا ملک ہے تو وہ جیت جائے گا۔ اللہ کی مرضی سے ایسا کئی بار ہوا کہ جب چھوٹی طاقتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دی۔ امن کی کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف عاصم منیر۔ تو یہ آج بڑا واضح جناب پیغام ہے سب کے لیے کہ جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر نے سیاسی قیادت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ انتشار مت پھیلائیں، اس حد تک نہ جائیں کہ لوگ اداروں سے نفرت کرنے لگ جائیں، اور یہ جو مذاکرات کو خراب کرنے کے رات کو کیا گیا یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اب اس سازش کا جو ہے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ مافیا کی جانب سے یہ ساری سازش کی گئی کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ تاثر یہ جائے کہ ہم تو بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو تیار ہیں، اور ساتھ ہی حملہ کروا دیا پرویز الہی کے گھر پہ۔ اور اب ہوا کیا ہے، پرویز الہی کے گھر سے کچھ 17 سے 18 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور تقریباً 50 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ انہوں نے جناب ہمارا جو ہم گرفتار کرنے آئے تھے اس کو روکا ہے، ہم گرفتاری کرنے آئے تھے اور ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ ذرا اندازہ کریں، گیٹ پولیس توڑے، گھر کی خواتین کو پولیس گرفتار کرے، اور ڈرامہ تماشا وہ وہاں پہ آدھی رات کے وقت لگائے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے انہوں نے پیٹرول بم پھینکے ہیں، لہٰذا ان پر مقدمہ جناب وہ کہتے ہیں درج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا نگران پنجاب حکومت بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، اور اس کے علاوہ عوام کی ایک بڑی تعداد اور شیخ رشید نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ عزت اور غیرت سے بڑا کوئی نہیں ہوتا چودھری صالح حسین صاحب اور چودھری شجاعت صاحب۔ آپ کی بہن کے گھر پر، آپ کی پھپھی کے گھر پر اور آپ کے اپنے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے۔ لعنت بھیجیں ایسی وزارتوں پر جس کے اندر عزت نہ ہو، جس میں آپ کے گھر پر دھاوا بول دیا جائے، اور آپ دونوں بھائیوں کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، اور آپ مستعفی ہو جائیں اور چودھری شجاعت حسین اس کی مذمت کریں، یہ جناب کہہ دیا گیا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو عینی شاہد تھے رات کو موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جیسے زمان پارک کا گیٹ توڑا گیا وہی منظر یہاں تھا، جب خواتین کو پکڑا گیا تو صالح حسین 2 فٹ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ یہ بھی نہیں کہا کہ میری پھپھی ہے زیادتی نہ کرو، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری پھپھی ہے زیادتی نہ کرو۔ اور پرویز الہی سمیت 50 افراد کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، چھاپہ مار ٹیم پر جلانے کی نیت سے پیٹرول بم پھینکا، پتھراؤ کیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا، جبکہ چودھری پرویز الہی کو موقع سے فرار کرا دیا گیا۔ یہ مقدمے کا متن ہے، جبکہ جیو نیوز کہتا ہے کہ چودھری پرویز الہی وہیں پر موجود تھے، اور جب یہ پیٹرول بم پھینکے گئے، جب یہ کارکنان نے پتھراؤ کیا تو اسی دوران پیچھے سے چودھری پرویز الہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صالح حسین کہتے ہیں کہ جو چودھری پرویز الہی کی سالی اور وہ کہتے ہیں میری وہ سگی پھپھی ہیں، انہوں نے پولیس کو یہ اطلاع دی ہے کہ آ جاؤ آپ، چودھری پرویز الہی یہاں پر ہی چھپا ہوا ہے، دروازہ توڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پولیس نے یہ سب کچھ کیا وہاں پر اپنوں نے بھی کچھ کام نہیں کیا، اور رات کو پولیس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی یہاں پر ہی ہیں۔ اور صالح حسین نے پھر کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رات کو پولیس نے ہمارے گھر پر ریڈ کی اور گھر کا داخلی دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ ان کو بتایا گھر پر والد اور والدہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔
اگر گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں مزاحمت کروں گا، یہ چودھری سالک حسین کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ اب زمان پارک کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی کے بعد زمان پارک بھی پولیس دھاوا بول سکتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی مذمت۔ عمران خان نے کل آج یعنی 6 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اب اگلا لاہے عمل قوم کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس وقت اس لیے پرویز الہی کی 6 مئی تک ضمانت تو ہو چکی ہے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے پنجاب کے تقریباً سارے ایم پی اے اور ایم این اے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کے خلاف اینٹی کرپشن مقدمات بنانے جا رہی ہے۔ ان کو توڑا جائے گا، ان کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ خبردار خان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جناب اب صورتحال یہ ہے کہ مزید خان نے سیکیورٹی سخت کر دی زمان پارک کی، اور کسی بھی وقت زمان پارک پر دھاوا بولا جا سکتا ہے، جبکہ نگران حکومتیں ختم کرنے کے لیے، ان سے اختیارات واپس لینے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے سبطین خان نے جناب رجوع کر لیا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی ایک اور آڈیو بھی آ چکی ہے، اور بہرحال جی خیر بہت ساری خبریں ہیں جو کہ اگلی بھی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن مختصر یہ ہے کہ زمان پارک کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، اب اس حوالے سے جاری رکھیں گے مذاکرات یا نہیں، اس حوالے سے آج مشاورت کی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی کو ضمانت مل چکی ہے، اور ان کے بیٹے راسخ حسین نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا کہ ہمارے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی الٹا پرویز الہی سمیت اور باقیوں 50 لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا کہ انہوں نے کار سرکار کے اندر مداخلت کی ہے۔ اور ساری صورتحال میں آج کا آرمی چیف عاصم منیر کا یہ خطاب یہ بڑا اہم ہے۔ اگلی ویڈیوز کے اندر بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔